پارٹ 39 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ سن رہے ہیں کتاب اسلامی تہذیب و ثقافت، جس کے مؤلف ہیں ڈاکٹر علی اکبر ولایتی، مترجم ہے معرف اسلام پبلشرز۔ پارٹ 39 آپ کے زیر سماعت ہے۔ 7واں باب، اسلامی تہذیب کے جمود کی اندرونی اور بیرونی اسباب، صفحہ نمبر 198۔ ہیڈنگ: مسلمانوں کے ہاتھوں اندلس کی فتح۔ اس زمانے میں افریقہ اور مغرب کا حاکم موسیٰ بن نصیر تھا۔ جب وہ ویزیگوٹوں کی حکومت کے زوال سے مطلع ہوا تو اسے اندلس کی تسخیر کا اشتیاق ہوا۔ اس نے اپنے غلام طارق بن زیاد کو حکم دیا کہ سال 92 قمری میں تنگ دروں کو عبور کرتے ہوئے کہ جنہیں بعد میں جبل الطارق کا نام دیا گیا، 1000 سپاہیوں کے ساتھ اسپین کی سرزمین پر اترے اور اس جگہ کو فتح کرے۔ طارق بن زیاد نے اسپین میں داخل ہوتے ہی ویزیگوٹوں کے بادشاہ کو شکست دی اور اسپین کے مرکز تک پیش قدمی کی۔ اس نے 1 سال میں ہی اندلس کو جنوب سے شمال تک فتح کر لیا۔ دوسری طرف سے موسیٰ بن نصیر نے 93 رمضان میں ایک عظیم سپاہ کے ساتھ جبل الطارق سے گزرتے ہوئے اندلس کے اہم شہروں کو فتح کیا اور طارق سے جا ملا۔ البتہ بعض مورخین کا خیال ہے کہ ابتدا میں عرب لوگ اندلس کی مکمل فتح اور وہاں رہنے کے موڈ میں نہ تھے۔ وہ محض کچھ مال غنیمت لے کے واپس افریقہ جانے کے خیال میں تھے، لیکن طارق کی غیر متوقع وسیع پیمانے پہ کامیابی نے ان کی سوچ بدل دی۔ اسلامی حکومت کے دور میں اندلس کی سیاسی تاریخ۔ مسلمانوں کی حکومت کے دوران اندلس کی سیاسی تاریخ مجموعی طور پہ 3 ادوار میں تقسیم ہوتی ہے۔ الف، اندلس دمشق کی مرکزی اموی حکومت کا ایک حصہ۔ اس زمانے میں دمشق کی خلافت کی سرحدوں میں اندلس افریقہ کی حکومت کا ایک حصہ شمار ہوتا تھا۔ اندلس کے حاکموں کا تقرر افریقہ کے والی کرتے تھے، جو قیروان میں سقوط پذیر تھے۔ ان سالوں میں تقریباً 20 افراد اندلس کے حاکم ہوئے۔ ان میں سے صرف 2 شخص 5 یا 5 سے زیادہ سالوں تک حکومت کر سکے۔ اسی زمانے میں اندلس کے حکمران مزید اسلامی فتوحات کے پروگرام میں رہا کرتے تھے۔ اندلس پہ اموی حاکموں کا جداگانہ سلسلہ۔ یہ 138 سے 422 قمری تک تھا۔ اموی حکام نے 3 صدیوں تک اندلس پر حکومت کی۔ اس سلسلے میں 16 بادشاہ گزرے۔ سب سے پہلے بادشاہ کا نام عبد الرحمن بن معاویہ بن ہشام تھا، جو کہ 138 سے 172 قمری تک رہا، اور اس سلسلے کے آخری بادشاہ کا نام حسان بن محمد تھا، جو 418 سے 422 قمری تک اموی حکومت کے دوران اندلس کی شمالی سرحدیں کئی بار تبدیل ہوئیں۔ جزیرہ ایبرے کے شمال میں اسلامی حکومت کی حدود، بالخصوص شمالی سرحدیں، کئی بار تبدیلی ہوتی رہی۔ اندلس پہ عظمت اور نعمات کی فراوانی کا دور تھا، لیکن آہستہ آہستہ اموی حکومت خاندان میں اندرونی اختلافات اور ان اختلافات کا عوامی سطح تک پھیل جانے سے اندلس کی تاریخ میں ایک غمگین دور شروع ہوا۔ اس خطے کا عروج ثروت
اور ترقی اندرونی جنگوں کی نظر ہو گئی۔ جیم اندلس میں جاگیردارانہ دور 422 سے 898 قمری۔ امویوں کے زوال کے بعد سرزمین اندلس کا شیرازہ بکھر گیا۔ بنی حمود دل کبیر کے اکثر شہروں اور تقریباً دریائے شنیل تک کے علاقے پر حکومت کرنے لگے۔ اسی زمانے میں عرب کے متعدد خاندان اور چوکیداروں کے متعدد سلسلوں نے مختلف شہروں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ 478 قمری کے سقوط کے بعد مرابطوں نے تقریباً آدھی صدی تک اندلس پر حکومت کی۔ اس حکومت کی حدود میں نہ صرف یہ کہ مکمل مراکش و موریتانیہ تھا، بلکہ جنوب میں دریائے اور سنگال تک اور شمال میں مراکش کے مغربی حصے تک ان کی حکومت تھی۔ اندلس میں مرابطوں کی حکومت زیادہ عرصے تک نہ چل سکی، بلکہ بربروں کے محدون نامی ایک اور گروہ نے 541 قمری میں مرابطوں کے برابری سلسلے کو ختم کر دیا۔ مرابطوں کے زوال کے حوالے سے مختلف اسباب میں سے ایک یہ تھا کہ اس سلسلے کے رؤسا، افسر لوگ اور دیگر بلند پایہ حکام زرق برق تہذیب اور اخلاقی بد عملیوں میں غرق ہو چکے تھے۔ موحدوں کے زمانے میں اندلس عیسائیوں کے بے طرفِ حملوں کی زد میں تھا۔ اندلس کے مشرق و مغرب کے علاقے ایک ایک کر کے عیسائیوں کے ہاتھوں میں آ گئے، یہاں تک کہ 7ویں صدی کے وسط میں اندلس کے شمال اور مغرب اور مشرق کے تمام اسلامی شہروں پہ عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اندلس کی عظیم مملکت میں صرف جنوبی شہر غرناطہ اور چند چھوٹے شہر مسلمانوں کے پاس رہ گئے۔ موحدوں کی حکومت کے آخری ایام میں ان کے مخالف محمد بن یوسف نصری، جو کہ ابن احمد کے نام سے معروف تھا، اس نے سال 635 قمری عیسوی میں غرناطہ کے علیحدہ ہونے کا اعلان کیا۔ عیسائی اندلس کے بڑے شہروں پہ قبضے کے بعد کئی بار ابن احمد کی مملکت پہ حملہ آور ہوئے، لیکن غرناطہ کے سپاہیوں نے سختی کے ساتھ ان کے حملے کو پسپا کر دیا۔ نبی احمد یا بنی نصر نے 2.5 صدیوں سے زیادہ مدت تک اندلس کے جنوب پر حکومت کی اور بالآخر 898 قمری میں اسلامی شہر غرناطہ فرنانڈو پنجم کے ہاتھوں سقوط ہو گیا۔ بنی نصر کے آخری امیر ابو عبداللہ کے فرار کے ساتھ اندلس مکمل طور پر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اندلس کے علمی اور ثقافتی حالات کا جائزہ۔ اندلس اپنے جغرافیائی حیثیت کی بنا پہ ہمیشہ سے عالم اسلام اور مغرب کا مرکز کا توجہ رہا۔ بالفاظ دیگر دنیا میں اس خطے نے مسلمان حکومت کی برکت سے چند صدیوں تک مشرق و مغرب کے درمیان رابطے کے پل کا کردار ادا کیا۔ علمی اور ثقافتی پہلوؤں سے کئی میدانوں میں واضح ترقی کی۔ مثلاً اندلس میں دیگر اسلامی ممالک کے اثرات کی بنا پہ علوم قرآنی کے دائرے میں علوم و حدیث اور فقہ مالکی نے وسعت اختیار کی۔ جہاں تک تجرباتی علوم کا تعلق ہے، اندرونی اختلافات کی بنا پہ حکم دوم کی حکومت کے زمانے تک واضح ترقی نہ کر سکا۔ البتہ اس کے زمانہ حکومت میں علم کی مختلف اقسام میں کافی ترقی ہوئی، یہاں تک کہ قرطبہ کی لائبریری میں تقریباً 4 لاکھ تک کتابوں کی تعداد موجود تھی۔ علم طب میں اندلس نے بہت زیادہ ترقی کی۔ اس سرزمین میں بہت سے حاذق کتبہ ظاہر ہوئے۔ فلسفہ، کلام شعر
اور ادبیات کے حوالے سے بھی اسلامی اور یورپی سرزمینوں کی سرحد پہ واقع ہونے کی وجہ سے ثقافتی تبادلوں کے دروازے کا کام دیتا رہا۔ معروف و مشہور شخصیات کی پرورش کی، ہنر و فنون کے اعتبار سے بھی اندلس نے بہت ترقی کی اور اس دور کے بعض آثار ہنر و فن ہمیشہ اسلامی تہذیب و تمدن کا فخر شمار ہوتے رہے۔ مثلاً معماری کے حوالے سے مسجد قرطبہ، شہر الزہرا، مدینۃ الحمراء کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ ہر مقام اپنی جگہ پر اس دور کے یورپ میں اسلامی فن معماری کا عجوبہ شمار ہوتا تھا۔ اسی طرح دیگر فنون مثلاً خطاطی اور مٹی کے ظروف بنانے کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل آثار وجود میں لائے گئے، جو آج بھی اندلس میں اسلامی تمدن کے درخشاں دور کی تصویریں ہیں۔ عیسائیوں کے ہاتھوں اندلس کی سقوط کے اسباب۔ اندلس میں مسلمانوں کے زوال پہ مختلف نظریات پیش ہوئے ہیں کہ ان نظریات کو 3 اقسام اندرونی اسباب، بیرونی اسباب اور جیو پولیٹیکل اسباب پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ الف، اندلس میں مسلمانوں کے زوال میں مؤثر اندرونی اسباب۔ جب بنی امیہ کے زمانے میں مسلمانوں نے اندلس کو فتح کیا، اسی زمانے میں اسلامی نظام میں بہت سی بدعات اور انحرافات پیدا ہو چکے تھے۔ ان میں چند مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، وہ اسلامی حکومت کہ جو اہل سنت کے عقیدے کے مطابق پیغمبر اکرم کے بعد لوگوں کی خلیفہ سے بیعت پہ تشکیل پاتی ہے، اب ایک خاندان کی وراثتی اور آمریت پہ مبنی حکومت پہ تبدیل ہو چکی تھی۔ حاکم بجائے اس کے کہ الہی احکام کا اجرا کرتا، صرف اپنی ذاتی خواہشات کی پیروی کرتا تھا۔ نمبر 2، مساوات۔ مساوات جو کہ اسلامی نظام کا اہم رکن شمار ہوتی تھی، ختم ہو چکی تھی۔ حالانکہ قرآن اور سنت پیغمبر نے فضول برتری کے امتیازات کو باطل قرار دیا تھا اور فضیلت کے معیار کو صرف تقویٰ اور پرہیزگاری قرار دیا تھا، لیکن اموی عربی نسل کو سب سے برتر شمار کرتے تھے اور قریش کو عرب میں دیگر قبائل پر برتر سمجھتے تھے۔ نمبر 3، حکومت کی درآمدات جو کہ لوگوں کے عمومی امور پر صرف ہونی چاہیے، وہ حکومت کی آسائش عیش و عشرت پہ خرچ ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے عام لوگوں میں حکومت سے ناپسندیدگی کے جذبات بڑھ رہے تھے۔ نمبر 4، لوگوں کو گرفتار کرنا، قید کرنا، تشدد کرنا اور قتل عام کرنا بنی امیہ کے حکام کے روزمرہ کے معمول تھے، اور وہ حکومتی سپاہیوں سے اپنے مخالفین کو تباہ و برباد کرنے کا کام لیتے تھے۔ نمبر 5، زندگی کے معمول میں خوراک، لباس، گھر بار میں دنیاوی عیش و عشرت سے وابستگی بنی امیہ کی حکومت میں رواج پا گئی تھی۔ نمبر 6، شراب پینا، عورتوں سے شغف گانے والی کنیزوں کی خرید و فروخت اور زمانہ جاہلیت والے اشعار پڑھنا بنی امیہ کے زمانے کے روائج تھے۔ یہ غیر اسلامی حرکات اسلامی فاتحین کے ساتھ مفتوحہ علاقوں میں بھی سرایت کر گئیں۔ ان تمام اسباب کا مجموعہ بتاتا ہے کہ کس طرح بنی امیہ کی حکومت کے ذریعے مسلمانوں کا انحراف اندلس میں بھی داخل ہو گیا۔ اسلامی اقدار کے ساتھ ساتھ خاندان بنی امیہ کے انحرافات، بدعات، بہت سی بلند پایہ اسلامی تعلیمات کا مسخ ہونا، یہ ایک بڑا سبب تھا کہ جو اندلس کے مسلمانوں کو بتدریج کمزور کرنے کی بنیادی وجہ قرار پایا، کہ جس کی وجہ پر بیرونی اسباب اور دشمنان اسلام کو پیش قدمی کرنے کا کافی موقع ملا۔ یہاں تک ہم نے صفحہ نمبر 203 تک آپ کو گوش گزار کیا۔